کے وزیر کے جو بیان ہے توبہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل جہاں سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو پہ مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ کے عوام نہیں، کشمیری کریں گے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں وہ عوام سے ناانصافی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کا میرپور میں جلسے سے خطاب، کہا اب کشمیری پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کل نون لیگ کے لیڈر مظفر آباد پہنچے، ان کو خیال ہی نہیں کہ وفاقی وزیر کے متنازع بیان پر کچھ کہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان مسلم لیگ نون کی باقاعدہ پالیسی ہے۔ تم ہوتے کون ہو لوگوں کو کشمیری نہ ہونے کی سند دینے والے؟ کشمیری عوام کو دکھانا ہوگا وہ اس بیان کے خلاف ہیں۔ I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ اٹانومس سسٹم کے لیے واضح قانون سازی اور فریم ورک تیار کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو میں خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ترین ٹیکنالوجی اپنائی۔ ڈرونز کی 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے۔ سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے۔ بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے گیر شکنجہ سخت۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے۔ سوراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور ڈیوائسز برآمد۔ مستونگ سے 2 خواتین خودکش حملہ آور سہولت کار سمیت گرفتار۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں قومی امن کے لیے ناگزیر قرار دیں۔ بحری مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو دفاع کا حق استعمال کریں گے۔ پاکستان کا یمن کے حوثی گروہ کو انتباہ، خبردار کیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی اور خود مختار مفادات کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کا مشرق وسطی تنازع میں سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار۔ برادر ملک کی سلامتی، خود مختاری اور خوشحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مونسون کے بگڑے تیور، لاہور میں تگڑے اسپیل نے کئی علاقے ڈبو دیے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سڑک تالاب بن گئی۔ ڈیوس روڈ پانی، شہریوں کی موٹر سائیکلیں بند، گاڑیاں پھنس گئیں۔ موسلادھار بارش نے بھٹا چوک کے مکینوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ سب سے زیادہ لکشمی چوک میں 123 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پنجاب میں دھواں بارشیں، 24 گھنٹوں میں 8 اموات، کئی اضلاع سیلاب کی زد میں۔ گجرانوالہ میں صورتحال خطرناک، ماس ٹرانزٹ منصوبہ پانی، سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں، پانی گھروں میں داخل۔ گجرات میں بھی نشیبی علاقے زیر آب۔ فیصل آباد کی مرکزی شاہراہیں تالاب، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں بادل جم کر برسے۔ سلسلہ 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ PDMA کا ہائی الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں مونسون کا طوفانی روح، فلیش فلڈ سے تباہی، اب تک 18 افراد جاں بحق، 19 زخمی، مرنے والوں میں 8 بچے اور 3 خواتین شامل۔ PDMA کے مطابق 30 مکانات متاثر، پشاور، نوشیرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ متاثرہ اضلاع میں شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بھی برسات، سیلابی ریلا ٹانک کی جانب بڑھنے لگا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، دریائے چناب کے نشیبی علاقوں کو خطرات۔ FFDA نے الرٹ جاری کر دیا، پانی 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان میں داخل ہوگا۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ، انتظامیہ کی انخلا کی ہدایت۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ تعین نامنظور، پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کا کل صبح 6 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان، پہلے مرحلے میں 1 روزہ ہڑتال ہوگی، وائس چیئرمین ایسوسی ایشن طارق حسن کی گفتگو، پیٹرول پمپ مالکان کی بھی حکومت سے مذاکرات بے نتیجہ، ملک گیر ہڑتال کے فیصلے پر قائم، پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس بھی ہڑتال کا حامی، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی، ڈیزل کے نرخوں میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گیا، غریب کی جیب پر بوجھ بڑھ گیا، عوام کی دہائی۔ ابھی فیول جو ہے سستا جو ہے وہ ابھی جہازوں میں ہوتا ہے، بحری جہاز میں ابھی آ رہا ہے جی، 2 مہینے میں پینٹنگ پہ لگا دیتے ہیں، اب جیسے بڑھانا ہو تو وہ اوور نائٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ پرانا دور آ جائے گا، پھر گدا گاڑیاں لے لیں گے سب، پھر اس پہ گھومیں گے، بیٹری والی گاڑیاں لے لیں گے۔ یہ تو سب ڈرامے ہیں ڈرامے۔ اس کی تنخواہ اگر 40-45 ہزار وہ کیا کرے گا؟ وہ صبح اٹھتے تو ہماری سرپرائز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا۔ کچھ پیسے کم کرتے ہیں، دوسرے دن جو ہے تو مطلب 10-15 روپے بڑھ جاتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی کوششیں، پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالرز کی مالی سہولت مانگ لی، رائٹرز کے مطابق پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت طلب کی ہے، امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرے سے گریز۔ مالیاتی بہتری، معاشی اصلاحات، پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مثبت ہو گئی، S&P گلوبل کے مطابق کریڈٹ ریٹنگ منفی B سے B ہو گئی، IMF اصلاحات پر عمل درآمد نے ریٹنگ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خیر مقدم، پیش رفت ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار دی۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک، ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا عزم، دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ، ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات، وفد کے ہمراہ NDMA کا دورہ بھی کیا، وفد کو آفت سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ مشرق وسطی مسلسل جنگ کی لپیٹ میں، ایران پر امریکی حملوں کا 11واں روز، سرک، تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے، بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب پاور سب اسٹیشن نشانہ، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کرمانشاہ اور کنارک پر بھی بمباری، تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل، ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، سینڈ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ایران کا بھی بھرپور جواب، اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات نشانہ، الازرق ایئر بیس، شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے، کویت کے احمد الجابر اور عارف جان ایئر بیس بھی ٹارگٹ، میزائل سسٹم تباہ، علی السالم ایئر کے MQ-9 ڈرون ہینگرز کو بھی بھاری نقصان، دشمن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا، امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا، ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کہتے ہیں امریکہ نے ایران کے عسکری صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا، دشمن کو ایرانی جزائر میں ایک قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ بار بار پرام جوہری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے، امریکی دھمکیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی، ایران نے تمام جوہری سرگرمیوں کی معلومات AI کو دے رکھی ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان، کہا دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایران اپنی خود مختاری کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، امریکہ بات چیت کے لیے تیار مگر تہران کو سنجیدگی دکھانا ہوگی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ ایران تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے، ایران کو بحری راستے پر کنٹرول کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات، مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، چین نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایران کے میناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید 68 بچوں کا سفر آخرت، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشک بار، رقت آمیز مناظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی اور بنگلہ دیشی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم، پاک روس وزرائے خارجہ کا کثیر الجہتی فورمز پر باہمی رابطوں میں اضافہ کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار منیلا میں 33ویں آسیان ریجنل فورم وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ فتنہ الخوارج کا سہولت کار مولوی ظفریاب گرفتار، خارجی کمانڈر حکمت روشان رابطہ کرتا، جہاد کے نام پر بھتہ خوری سے متعلق فتوے لیتا تھا، عہدوں اور مالی فوائد کی بھی پیشکش کرتا۔ مولوی ظفریاب کا بیان، خارجی سہولت کار اپنے کیے پر شرمندہ، کہا فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، کراچی میں نادرہ افسران سمیت 4 ملزمان گرفتار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انعام الحق، ڈیپٹی اے ڈی فیاض احمد، چوکیدار جنید احمد اور ایجنٹ عمر شاہ شامل۔ ابتدائی شواہد سے نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے بھی روابط کی نشاندہی، تحقیقات کے دوران مزید اہم انکشافات اور گرفتاریاں متوقع ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر کویت مشال الاحمد الجابر الصبا سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ولی عہد کی ایرانی حملوں کی مذمت، کویت سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب سے تاریخی جوہری معاہدے کی منظوری، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق معاہدے کی مدت 30 سال، سعودی عرب کو جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی ہوگی، سعودی عرب پر یورینیم افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مودی سرکار کاکروچ جنتا پارٹی سے خوفزدہ، نئی دلی میں نوجوانوں کا دھرنا، جین زی کے گودی میڈیا کے خلاف بھی نعرے، بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی طلباء کی حمایت میں بول پڑے، حکومت کو جاہل اور بے رحم قرار دے دیا، بھارتی اپوزیشن طلباء کی حامی، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، انڈین سپریم کورٹ کا دوہرا معیار، طلباء پر پولیس تشدد سے متعلق درخواست سننے سے ہی انکار کر دیا۔ پریکٹس میچ ختم، اصل امتحان باقی، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی کو شیڈیول، دونوں ٹیمیں تیاریاں فائنل کرنے میں مصروف، 4 روزہ پریکٹس میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا۔ سابق آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر نے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کا جرم قبول کر لیا، 18 اگست کو سزا سنائی جائے گی۔ وارنر کو کم از کم سزا 6 ماہ کے لیے ڈرائیونگ کے لیے نااہل، جبکہ 2200 آسٹریلوی ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔